اب مسلمان فلسطین میں آخر یہ حملہ کیوں کیا؟ اور بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ مسلمانوں کو آخر کیا ضرورت تھی کہ وہ 7 اکتوبر کے دن یہودی علاقوں میں گھس کر حملہ کرتے۔ معاملہ تو ایسا ہی چل رہا تھا۔ ہاں، یہودی کے مظالم معلوم ہے، ان کا ظلم و ستم جانتے ہیں، لیکن اچانک یہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ اور بہت سارے لوگ فلسطینی مسلمانوں کو دوش دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بربادی کا آغاز تم نے کیا، یہ مصائب و آلام کا آغاز تم نے کیا۔ لیکن بہت ساروں کو جواب نہیں معلوم کہ یہ فلسطینی مسلمانوں نے یہ حملہ آخر کیوں کیا۔ میں آپ کو ضمن میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے وہ کافی ہوشیار، سمجھدار، چالاک لوگ ہیں، اور وہ 75 سال سے اتنا انہیں تجربہ ہو گیا کہ وہ ساری دنیا کی سیاست کو جانتے ہیں اور ساری دنیا کے خاص طور پر عربی ممالک کے ضرورتوں کو اور ان کی کمزوریوں کو، ان کی طاقتوں کو، ان چیزوں سے بھرپور واقف ہیں۔ اس لیے انہوں نے کسی کو دوش نہیں دیا، انہیں معلوم ہے کہ یہ کام خود انہیں کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 1-1.5 سال سے یہودیوں نے، صہیونیوں نے تل اویو سے کیپٹل ہٹا کر انہوں نے یروشلم کو، القدس کو کیپٹل بنا دیا۔ یہ جو اسرائیل سٹیٹ ہے، اس کا کیپٹل تھا تل اویو، جسے عربی میں تل ابیب کہتے ہیں۔ جب سے اسرائیلی سٹیٹ قائم ہوا تب سے لے کے یہی تل اویو ان کا کیپٹل رہا۔ لیکن یہودیوں کے مقاصد، اس پر اگر مستقل گفتگو کی جائے تو وقت نکل جائے گا، ان کے مقاصد بہت زیادہ ہیں۔ وہ بہت بڑا فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں۔ تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا کیپٹل یہ جیروسلم رہے، جسے القدس سٹی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تل اویو میں پوری انتظامات ہیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ قدس میں ان کا کیپٹل ہو۔ حالانکہ جیروسلم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمان، یہودی اور عیسائی اور عیسائیوں کے دوسرے فرقے ہیں، سب کا برابر حق ہے، سب کا برابر حق ہے، سب ادھر رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک اسرائیلی سٹیٹ کا کیپٹل بننے کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کے لوگوں نے ٹوکا۔ ان کی ٹوکنے کے باوجود یہودیوں نے اپنا کیپٹل منتقل کیا یروشلم کے اندر، جو کہ بہت بڑا جرم تھا۔ یہ جرم کرنے سے پہلے انہوں نے تمام عرب ممالک کو ان سے معاہدے کیے، بحرین سے، سوڈان سے، امارات سے، سعودی عرب سے، سب عربی ممالک سے انہوں نے تجارتی تعلقات قائم کیے، جو کہ جائز ہے۔ تجارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا مکمل ڈومینیشن ہو گیا ہے، اب کیپٹل سٹی کو منتقل کرنے میں کوئی دقت نہیں، تو انہوں نے ان کے کیپٹل کو منتقل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی طرفداری سے یہاں پر انہوں نے اپنے رسم و رواجات شروع کیے۔ رسم و رواجات کیا ہیں؟ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ رسم و رواجات کرتی ہے۔ ان کے رسم رواجات سمجھ میں نہیں آئیں گے، عجیب و غریب قوم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جن کے عادات و اطوار باہر کے لوگ نہیں جانتے۔ یہ ایک میں عادت آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنی خطرناک قوم ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ چھپ کر ایک پوجا پاٹ کرتے ہیں، جس میں یہ غیر یہودی جو بالغ ہو گیا ہو، اس کے خون سے اسے قتل کر کے، اس کے جسم سے خون نکال کر اس کا وہ سالن بناتے ہیں اور اس سالن کو کھاتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ لمبی زندگی رہیں گے اور ان کی زندگی میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر سے یہودیوں کو مار کر بھگایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سال میں ایک مرتبہ یہ عیسائی دیکھتے ہیں کہ سڑک میں کوئی بچہ مرا مل رہا ہے، کوئی نوجوان قتل کیا ہوا مل رہا ہے، اور یہودیوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، جبکہ وہ اس رسم کو کرنے کے لیے باقاعدہ نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں،
انسان غیر یہودی کو مارتے ہیں اور اس کا خون کا مسالہ سالن بنا کر کھاتے ہیں۔ اس لیے یورپینز کو کب کا پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ زندگی کرنا مشکل ہے۔ یہ جس کسی کے ساتھ رہتے ہیں اس کے خلاف اتنے سازشیں کرتے ہیں کہ وہ آدمی مجبور ہوتا ہے انہیں قتل کرنے کے لیے، مجبور ہوتا ہے مار بھگانے کے لیے۔ عبد الوہاب المصیری ایک بہت بڑے مصری عالم ہیں۔ یہ یہود اور یہودیت پر ان کا اسپیشلائزیشن ہے، تو انہوں نے 8 والیومز میں الموسوعہ الیہودیہ کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے یہودیت کو لے کر پوری تفصیل بیان کی، مکمل ان کا ریسرچ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی حقیقت میں نہ انہیں یہاں کے بیت المقدس سے، نہ انہیں یہاں پر کوئی مندر بننے سے دلچسپی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں معاملہ یہ ہے کہ انہیں لے کر یورپ کی طاقتیں، یورپ کے ممالک پریشان ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے، انہیں کیسے جھیل سکتے ہیں۔ لگ بھگ 300 سال یورپین ممالک نے انہیں جھیلا، اور انہوں نے ایسی بے حیائیاں اور ایسی گندگیاں پھیلائی کہ ہٹلر مجبور ہوا کہ اس نے ایک وقت میں لگ بھگ 6 لاکھ یہودیوں کو مارا نہیں، زہریلے گیس دے کر ان کے پھیپڑوں کو جھلسا دیا۔ اتنی نفرت تھی اس کے اندر۔ وجہ یہ کہ یہ ایسی قوم ہے جو دوسروں کو انسان نہیں مانتی، یہ ایسی قوم ہے جو سود خوب دیتی ہے اور خوب لیتی ہے، اور سود کے ذریعے سے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے نرغے میں پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ طاقتیں، ان کی ایسی کالی طاقتیں جو سارے ممالک کو سود دے دے کر یہ بینک کا نظام شروع کرنے والے یہی تھے۔ تو یہ بینک کے نظام میں جتنے بھی لوگ جگڑ گئے سب کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور سبوں سے کہا کہ ہمیں فلسطین میں جگہ چاہیے، اس کے لیے تم ہماری مدد کرنی ہے۔ تو برٹش طاقت نے مدد کی تاکہ ان کے لیے ایک جگہ بن جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یورپین طاقتوں نے مل کے کہا کہ انہیں ہم جھیل نہیں سکتے، انہیں نکال دینا چاہیے۔ تو عبد الوہاب مصیری کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یورپینز چاہ رہے تھے کہ انہیں یورپ سے نکال کر انہیں اس جگہ لا کے ڈم کر دیا جائے تاکہ ان کی نحوست سے بچ جائے۔ یہی حقیقت ہے۔ یہ ایسی بدترین قوم ہے، یہ ایسی بدترین قوم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایسے رسم و رواجات انہوں نے شروع کیے کیپٹل کی منتقلی کے بعد۔ اب یہ رسم و رواجات میں ایک رواج اور ایک رسم یہ بھی ہے کہ یہ 5 گائیوں کو انہوں نے منگایا امریکہ سے، جو بالکل پوری لال ہوتی ہے۔ انہیں گائیوں سے عجیب و غریب لگاؤ ہے، اور خاص طور پر وہ لال رنگ کی ہو تو ان کا پورا عقیدہ اس میں سپڑ جاتا ہے۔ تو 5 لال گائے رنگیں منگائی اور انہوں نے اپنے رسم و رواجات شروع کیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ رسم و رواج اس لیے انہوں نے کیا تاکہ ساری دنیا میں ڈکلیئر کریں کہ اب اسرائیل جو ہے ایک جیوش سٹیٹ ہے۔ اسرائیل اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ریپبلک سٹیٹ ہے جس میں ہر آدمی ووٹ دے گا، اور انہوں نے ادھر پارلیمنٹ بنا رکھا ہے۔ اب اسے انہوں نے جوش سٹیٹ بنانا ہے، یہودی حکومت، یہودی ملک بنانا ہے۔ اس کے لیے کیپٹل جیروسلم ہوگا۔ اب اس کے لیے انہوں نے تیاریاں کی، یہ رسم و رواجات شروع کیے، اور ساری دنیا کے لوگ دیکھتے رہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں پیچھے امریکہ اس کی طرفداری کر رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ انہیں تاک رہے ہیں، اور آنکھوں کے سامنے انہوں نے کیپٹل منتقل کیا۔ اب وہاں پر انہوں نے رسم و رواجات کیے۔ اب رسم و رواجات کے بعد دوسرا قدم ان کا یہ تھا کہ مسجد الاقصی کو ڈھا دیا جائے، وہاں پر سولومن ٹیمپل بننے کی بنیادوں کو ڈالا جائے، جس کی انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی، ڈھانے کے لیے، وہاں کے فاؤنڈیشنز ڈالنے کے لیے پوری مکمل تیاری انہوں نے کر لی تھی، اور ان قریب وہ کرنے ہی والے تھے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر فلسطین مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے؟ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ اکبر، انہوں نے دوسرے ممالک سے کبھی مدد مانگی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اگر آپ کوئی مدد بھیج دیں تو بڑی بات ہے، ہم اس یہودی قوم کا مقابلہ اکیلے کریں گے۔
اور 75 سال سے انہوں نے اکیلا مقابلہ کیا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں جو یہود جیسی ظالم قوم کا اس انداز سے مقابلہ کیا ہو۔ 75 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، بچہ، بوڑھا، ماں، باپ، جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کے اس یہودی کیان کو ختم کرنے کی پوری انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے۔ اب اتنے سارے نیوزز دیکھتے ہیں، اب اسرائیل کے نیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں کی پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ نتنیاہو کو ہٹا دیا جائے، یہ ظالم ہے، اسے حکومت چلانا نہیں آتا، وہاں کی خود کی پبلک کر رہی ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں۔ اور یہ پورے کی پوری قوم مل کر لڑ رہی ہے، یہ قوم کی لڑائی ہے، یہ ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں نے ساری دنیا کو سمجھایا ہے۔ اور ایسے زبردست علماء ان کے اندر پیدا ہوئے، اور ایسے لوگ، صالح لوگ، سمجھدار لوگ ان کے اندر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی سیاست سے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اس یہودی طاقت کو کیسے مٹی میں ملانا ہے، اس کے پورے کرتوت جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ایسا علاقہ جہاں پر کوئی چڑی داخل نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چڑی باہر نکل سکتی ہے بغیر یہودی اجازت کے، وہاں پر انہوں نے ایسے سرنگ بنائے ہیں جو کئی 100 کلومیٹرز پر مشتمل ہے، اور ایسے ہتھیار لاتے ہیں، یہودیوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک چڑیا آتی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں اسے۔ غزہ کے اندر یہ ایک چڑیا بھی اڑ کر آتی ہے تو ہم اس کے بال پر دیکھتے ہیں، اس کے بعد اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلے 14 سال سے غزہ کے مسلمان کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے جسے توڑ نہیں سکتے، اور یہ کئی 100 کلومیٹر پر ایک کمپاؤنڈ مشتمل ہے۔ اس سے باہر یہ مسلمان جا نہیں سکتے، اس سے باہر جانا ہے تو باقاعدہ گورنمنٹ کی اجازت چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس پاسپورٹس نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس ساری دنیا گھومنے کے کوئی وسائل نہیں ہیں، انہیں وہیں رہنا ہے، وہیں سڑنا ہے۔ اب یہ جو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھلائیں گے، جو پلانا چاہتے ہیں پلائیں گے، اور جو کرنا چاہے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ ظالموں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب سلوک کیا، اگر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے اس کی ناش کو لے جاتے ہیں، اس کی ناش پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کی چمڑی کو اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے اس انداز سے سکن بینک بنا کر رکھا ہوا ہے۔ سکن بینک، فلسطینی مسلمانوں کے چمڑوں کو نکال کر اس سے انہوں نے کئی 100 کلومیٹر کے چمڑیوں کو بنایا ہے جس کے وہ تجارت کرتے ہیں۔ کوئی قوم ایسا کر سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیوں، حقیقی معنی میں فلسطینی مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہاں کے یہودیوں نے پورا ان کا پروگرام بنا لیا ہے تو فلسطین مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے 7 اکتوبر پر ایسا حملہ کیا کہ یہ یہودیوں کی سازشوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ اب ان کے 5 گائیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے رسم و رواجات بند ہیں، اب تو ان کے پارلیمنٹ میں رونا ہو رہا ہے، رو رہے ہیں باقاعدہ، جسے دیکھ کر ہمارا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے 75 سال سے انہوں نے کبھی رویا نہیں تھا۔ 75 سال سے یہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ روتے رہے، فلسطین کے مسلمان روتے رہے، فلسطین کی عورتیں روتی رہی، اسے انہوں نے ہنسی مذاق سے دیکھا ہے ہمیشہ۔ لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبرز جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے سولجرز کو فلسطین کے وہ شہباز، وہ مرد دل، وہ مرد ایمانوں نے ایسا کاری ضرب لگایا کہ ان کے پارلیمنٹ پہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے حملے ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو عمدہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس تو ہر قسم کی فیسلٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی مدد ہے جو فلسطینی مسلمانوں کو اللہ دے رہا ہے، اور انہوں نے جو شہادت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں وہ شہادت دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے قیامت کے دن بلند درجات اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔